اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ یوسف جس کی 50 آیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا لیکچرز الحمدللہ ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے چینل کی پلے لسٹ میں 8 کلاس کے ترجمۃ القرآن پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 51 سے آگے سورۃ یوسف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اپنی کتاب کھول لیں اور دوسرا 51 جو ہے آیت نمبر یہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 145 سے، ٹھیک ہے جی، 145 آیت نمبر 51، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آج جو میرا ماؤس تھا وہ کام نہیں کر رہا، انشاءاللہ ایسے ہی پڑھیں گے، جو ٹاپ پہ لائن ہوگی وہاں سے سمجھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکن قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف یعنی اس کے نفس سے اس کو پھسلانے کی کوشش کی۔ کننا، ان سب نے کہا، حاشا للہ، اللہ اس بات کا گواہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا، سب نے بولا کہ اللہ جو ہے پاک ہے، ما علمنا علیہ من شیء من سوء، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، یعنی یوسف کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، اب حق کی بات ظاہر ہو گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے اپنے نفس کی طرف یعنی اس کے نفس سے اسے پھسلانا شروع کیا۔ انا راودتہ، میں نے پھسلانا چاہا، عن نفسی، اس کے نفس سے، وانہ لمن الصالحین، لیکن وہ تو نیک بندوں میں سے ہے۔ ذالک لیعلم، یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جان لے عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے غیب میں اس کی خیانت نہیں، اس کی عزت میں جو ہے خیانت نہیں کی۔ وان اللہ لا یہدی قید الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اگلا پارہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میرا نفس پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وما ابرئ، اور نہیں میں بری جانتی اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر بچتا وہ ہے جس پر رب رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے، بچتا وہ ہے جس پر رب رحم کرتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ، وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، میرے پاس لے آؤ اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص کر لوں گا، ٹھیک ہے، میں اپنا اسے خاص بنا لوں گا۔ فلما کلمہ، جب اس سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے سے بات کی، تو قال، کہا، انک الیوم، آج کے دن تو لدینا، ہمارے سامنے یعنی ہمارے لیے، مکین امین، ایک جو ہے ہمارے پاس بھی رہے گا اور بڑے امانت دار بندہ ہے، ہم تمہیں اپنا امین بناتے ہیں۔ قال اجعلنی، تو انہوں نے کہا بنا دو مجھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر کیا بنا دو، خزانوں پر محافظ بنا دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں، علم والا ہوں۔ اچھا جی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ من حیث یشاء، اب تو جہاں چاہے وہ رہ سکتا تھا، یعنی اب تو ایک وی آئی پی گھرانے کے جو ہے پاس ہم نے اسے جگہ عطا فرما دی اور منصب بھی عطا فرما دیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ، اللہ فرماتے ہیں اور آخرت کا اجر، خیر للذین آمنوا، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرتے رہے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اب یہاں سے قحط کا سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ غلہ لینے کے لیے آئے، فدخلوا علیہ، تو اس پر داخل ہوئے، یعنی اس کے سامنے داخل ہوئے، اس کے پاس آئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اسے نہ پہچان سکے، ٹھیک ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ ولما جہبہم بجہادہم،
جس وقت تیار کیا ان کے ساز و سامان کو، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہا میرے پاس لانا اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے، ٹھیک ہے، باپ کی طرف سے ہے۔ الا ترون انی اوفی القیل، کیا نہیں دیکھتے کہ میں کسے کیسے پورا معاف کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فإن لم تأتونی، پس اگر تم نہ لائے بھی، اس کے ساتھ نہ آئے، ٹھیک ہے، اس کو نہ لے کے آئے، فلا قیل لکم عندی، تو تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا میرے پاس، یعنی میں تمہیں بالکل غلہ نہیں دوں گا۔ ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ، اچھا انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں انکر اپنے والد کو آمادہ کریں گے، سنراود عنہ، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے والد کو آمادہ کریں گے اس کے بارے میں، اباہ اپنے باپ کو، وإنا لفاعلون، البتہ ہم کر ہی گزریں گے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی کوشش تو کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقالا، اور کہا، لفتیانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو، اجعلوا بضاعتہم، ان کے رکھ دو ان کا جو رقم تھی، فی رحالہم، ان کے تھیلوں میں، ٹھیک ہے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس دوبارہ آئیں، ٹھیک ہے۔ فلما رجعوا، جب وہ واپس گئے اپنے گھروں کی طرف، الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابو جی، منع من الکیل، ہم سے ایک پیمانہ روک دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، فارسل معنا، تو بھیجیے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ٹھیک ہے جی، تو ہم غلہ لے آئیں، وإنا لحافظون، تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنکم علیہ، کیا تمہارے بارے میں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اعتماد کروں، آمنکم، اعتماد کروں تم پر، علیہ، اس پر، الا کما امنت، جس طرح میں نے اعتماد کیا تھا، امنتکم، تمہارے اوپر، علی اخیہ، تمہارے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھولے نہیں ہیں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ لیکن بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، نہایت بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے ساز سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم، اور پایا انہوں نے اپنی رقم کو، ردت الیہم، جو واپس لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابو جی، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہے ہماری رقم، ردت الینا، ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہمارے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ہمارے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد قیل بعیر، اور ایک غلہ پیمانہ جو زیادہ لے کے آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالا، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معک، میں اس کو کبھی بھی آپ کے پاس ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم اللہ کی نام لے کے، اللہ کے ساتھ مجھے ایک پختہ قسم دو، میرے ساتھ عہد کرو، ٹھیک ہے، لتأتوننی بہ، تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، یہ کہ تم سارے گھیر لیے جاؤ، فلما اتوا موثقہم، اتوہ، جب انہوں نے دے دیا پختہ وعدہ، تو قال اللہ، اللہ نے کہا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو کہا کہ اللہ ہی اس بات پر نگہبان ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ وقالا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا، ان الحکم الا للہ، سارے حکم تو اللہ کے ہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے توکل کرنے والوں کو کہ وہ توکل کرے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ داخل ہوئے اسی طریقے سے جہاں سے، جس طریقے سے ان کے ابو نے ان کو کہا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو کوئی کفایت نہ کر سکی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ تدبیر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے، وَإِنَّهُ لَذُو فَضْلٍ لِمَا عَلَّمْنَا، بے شک وہ البتہ بڑے، لذو علم، ٹھیک ہے، بڑے علم والے تھے، لما علمنا، جو ہم نے انہیں علم دیا تھا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے
یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہو، انہوں نے جگہ دے دی اپنے پاس اپنے حقیقی بھائی کو، بنیامین علیہ السلام کو۔ قال انی انا اخوک، کہا میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما تعمل بما كانوا يعملون، ان کے اس عمل پر آپ افسوس نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کے اس جو ہے حسن سلوک پر، یعنی بھائیوں کے۔ ولما جہزهم بجہادهم، جب ان کے سامان کو تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، بادشاہ کا پیالہ اپنے بھائی کے جو ہے تھیلے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر آواز دی ایک آواز دینے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم بے شک چوری کی ہے تم نے۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور متوجہ ہو کے کہنے لگے، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم تو بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہمیں۔ ولمن جاء به حمل بعیر، اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ اس کو لے کے آئے گا اس کو ایک اونٹ غلہ جو ہے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس پر ضمانت دار ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ لقد علمتم، تاللہ اللہ کی قسم البتہ تم جانتے ہو، ما جئنا نفسد فی الارض، ہم نہیں آئے اس لیے کہ زمین میں فساد کریں، وما كنا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو اس بندے کی کیا جزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو؟ تو قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس بندے کی سزا یہی ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ مل جائے وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح جزا ہم دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کر دی اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، ٹھیک ہے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس کو نکال لیا اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ یوسف علیہ السلام نے کیسی چال کی ہے، نعوذ باللہ یہ بات آ سکتی تھی، تو اللہ پاک نے یہ ساری معاملہ اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر فرمائی، ٹھیک ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس لیے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سجائی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اس وقت جو بادشاہ کا نظام اور قانون چل رہا تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ہے ایک علم والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی تھا، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فأسرها یوسف فی نفسہ، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے نفس میں چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ ولم یبدھا لہم، تو ان کے لیے یہ بات انہوں نے اپنے جو نفس میں چھپائی رکھی، ظاہر نہیں کی، دل میں بہت پریشان تو ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اب بھی، لیکن آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ قال انتم